السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواہ النسائی وابن ماجہ۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں باب فرائض الوضوء و سننہ و آدابہ ہم نے آغاز کیا تھا۔ وضو کے متعلق ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں احادیث پاک کی روشنی میں۔ آج کہ ہمارے راوی حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں عزیزان محترم وضو کا جو طریقہ ہے اس کے متعلق رہنمائی ہماری کی جا رہی ہے کہ وضو میں جتنے بھی اعضاء ہیں تمام اعضاء کو تین مرتبہ دھونا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی دھوتا ہے تو پھر وہ خلاف سنت ہے، ثواب سے محرومی ہے اور سنت کے ترک کا وبال اس پر ہوگا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یسألہ عن الوضوء، وضو کے بارے میں وہ سوال کرنے لگا۔ فأراہ ثلاثا ثلاثا، تو آقا علیہ السلام نے اس اعرابی کو، چونکہ دیہاتی تھے تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے زیادہ فعل کو یہاں پر ترجیح دی، کیونکہ قول سے زیادہ انسان فعل یعنی کہ پریکٹیکل کے ذریعے سمجھتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جیسی ضرورت محسوس ہوتی، مخاطب جس درجے کا ہوتا اس کے مطابق آقا علیہ السلام کا رد عمل ہوتا۔ تو لہذا ایک اعرابی تھے، وہ آئے اور وضو کے بارے میں پوچھا تو آقا علیہ السلام نے ان کو عملاً وضو کر کے بتلایا، کیونکہ عملاً وضو کرنا یہ ضبط کے زیادہ قریب ہے اور دل میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور حافظے میں بہت دیر تک یہ باقی رہنے والا عمل ہوتا ہے۔ تو لہذا آقا علیہ السلام نے پریکٹیکل عملاً وضو کر کے آقا علیہ السلام نے بتلایا۔ ثم قال هكذا الوضوء، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو اس طرح ہوتا ہے، تم کو وضو اس طرح کرنا ہے۔ فمن زاد على هذا، پھر جو کوئی بھی شخص اس طرح پر زیادتی کرتا ہے، یعنی اس طریقے پر زیادتی کرتا ہے، یعنی کہ تین مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے، فقد اساء، تو تحقیق کہ اس نے برا کیا، وتعدى وظلم، اور وہ حد سے بڑھ گیا اور اس نے ظلم کیا۔ عزیزان محترم، وضو یہ ایک مسنون عمل ہے، آقا علیہ السلام سے یہ ثابت ہے اس کا طریقہ، تو لہذا خلاف سنت عمل جو وضو میں کیا جاتا ہے اس پر جو وعید ہے، تین الفاظ کے ذریعے یہاں پر وعید آئی ہے، ایک اساء ہے، ایک تعدی ہے، ایک ظلم ہے۔ اس نے اساء برا کیا یعنی کہ سنت رسول کو چھوڑ کر اس نے برا کیا، وتعدی اور وہ حد سے بڑھ گیا، یعنی کہ سنت رسول 3 مرتبہ دھونا ہے ہر عضو کو، تو لہذا اس نے 4 مرتبہ 5 مرتبہ 3 سے زائد اس نے دھو کر اس نے جو حد بتلائی تھی اعضائے وضو کو دھونے کی اس سے وہ آگے بڑھ گیا، آگے نکل گیا۔ وظلم، اور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کس اعتبار سے ظلم کیا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کی مخالفت کر کے اس نے ظلم کیا، یا پھر اس نے اپنے نفس کو 3 سے زائد مرتبہ دھو کر ثواب سے محرومی کر کر اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یا پھر اس نے پانی کو ضائع کر کے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ الغرض عزیزان محترم 3 مرتبہ سے دھونا، اس کو اساء، تعدی، ظلم، 3 وعید کے الفاظ یہاں پر مذمت کے الفاظ آئے ہیں۔ اب اس کے بعد اس میں چند مواقف یہاں پر ہمارے شارحین کے ہے۔ بتلایا گیا کہ امام حافظ الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وعید اس صورت میں ہوگی کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زیادہ سنت کا اعتقاد رکھ کر کرتا ہے تو یہ وعید اس وقت ہوگی۔ ہاں اگر کسی کو شک ہے تو پھر اطمینان حاصل کرنے کے لیے
حافظ الدین امام حافظ الدین نصفی فرماتے ہیں کہ وہ شک کی وجہ سے 3 مرتبہ سے زائد کر سکتا ہے، لیکن یہ اعتقاد اس کو نہیں رکھنا چاہیے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ کرنا یہ سنت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا یہ موقف ہے۔ لیکن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حافظ الدین نصفی کا یہ کہنا کہ شک کی وجہ سے اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے زیادتی کوئی بھی کس طرح کر سکتا ہے، کیونکہ وضو کا جو طریقہ ہے 3 مرتبہ دھونا یہ اکمل طریقہ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کامل طریقوں کی طرف رہنمائی کی ہے، تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ یہ تأمل یہ جو ہے سنا محل نظر ہے، کیونکہ یہ کامل اکمل طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بتلایا، کیونکہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ اس میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اور ان کے ساتھ تائید میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے قول کو بھی آپ نے نقل کیا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس حدیث کے ظاہر کو لیتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ سے زیادہ وضو کرنے والے کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے وہ امن میں نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی وضو کرتا ہے تو پورا یہاں پر امکان ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالتا ہے، تو لہذا عزیزان محترم بتلایا گیا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ اعضائے وضو میں خلاف سنت یہ عمل ہے۔ آگے اور ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ انه توضأ بالمقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ ثلاثا رواہ مسلم وروى الطحاوی نحوہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مقاعد ایک مقام کا نام ہے۔ مقاعد اس کے بارے میں 2-3 باتیں کہی گئی ہے کہ مقاعد یا تو ایک مقام کا نام ہے مدینے میں، یا پھر مقاعد بازاروں میں لوگوں کے جو ٹھہرنے اور بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ہے، یا پھر مقاعد مسجد میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں مجلس لگاتے ہیں اس کو مقاعد کہا جاتا ہے۔ 3 باتیں بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے، تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ انہ توضأ بالمقاعد، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ مقاعد میں آپ نے وضو کیا، فقال پھر آپ نے کہا الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو نہ بتاؤں، نہیں وضو کا نمونہ میں تم کو نہ بتاؤں، طریقہ نہ بتاؤں۔ پھر آپ نے اس طرح سوال کر فتوضأ ثلاثا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا۔ عزیزان محترم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے عموم کو لیتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح بھی 3 مرتبہ مختلف پانیوں سے 3 مرتبہ کرنا سر کا مسح یہ سنت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں عموم ہے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، عموم ہے حدیث میں، تو عموم حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 مرتبہ مختلف پانیوں سے سر کا مسح کرنا، جس طرح دیگر اعضائے وضو کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ایسے ہی سر کا مسح بھی ان کے پاس 3 مرتبہ کرنا یہ سنت عمل ہے۔ حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ و رضوان نے صاحب ہدایہ کی عبارت کو یہاں پر آپ نے نقل کیا، آپ رقم تراز ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 مختلف پانیوں سے کیا ہے مسح کرنا یہ سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیگر اعضائے وضو پر قیاس کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ 3 مرتبہ جس طرح اعضاء کو دھویا جا رہا ہے 3 مرتبہ اسی طرح سر کا مسح بھی کیا جائے، تو ان کے پاس یہ حدیث پاک ان کے پاس یہ دلیل ہے، اس حدیث پاک پر امام شافعی نے اعتماد کیا ہے۔ پھر صاحب ہدایہ نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا سنت ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی جو حدیث ہے یہ اس میں اختصار ہے، تفصیل اس کے اندر نہیں ہے، تو لہذا انہی سے جو دیگر احادیث تفصیلی جو وضو کے طریقے پر وارد ہوئی ہیں اس میں 1 مرتبہ ہی مسح کا ذکر ملتا ہے، تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ ہی مسح کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص
ایک ہی پانی سے سر سے ہاتھ اٹھائے بغیر 3 مرتبہ سر کی اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کرتا ہے، آگے سے پیچھے لے جاتا ہے 3 مرتبہ ایک ہی پانی سے ہاتھ اٹھائے بغیر، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مستحب عمل ہے۔ تو عزیزان محترم، احناف کے پاس ایک ہی مرتبہ سر کا مسح کیا جانا یہ سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور دیگر بہت سی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائیں، وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة رواہ الترمذی۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دیکھیے عزیزان محترم، اس میں یہ بتلایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مرتبہ اپنے ہاتھ کو آپ نے اگلے حصے سے پچھلے حصے کی طرف گزارا۔ تو اس طرح کی بہت سی ہمارے جو ہے سنا دلائل موجود ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتوضأ، آپ وضو فرما رہے تھے، قالت مسح رأسہ، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، ومسح ما اقبل منہ وما ادبر وصدغیہ واذنیہ مرۃ واحدہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اگلے حصے سے پچھلے حصے کی طرف اور اپنی کنپٹیوں کو اور اپنے کانوں کو ایک ہی مرتبہ اس طرح آپ نے مسح، اس طرح آپ نے ایک ہی مرتبہ پیچھے لے گئے، پھر کنپٹیوں کے ساتھ اس طرح، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کا مسح ایک مرتبہ کیا، اتنا ہی، یعنی کہ پھر دوبارہ بھی اس کو پلٹا کر نہیں لایا گیا، ایک ہی مرتبہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کا مسح کرنا یہ ثابت ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اکثر اہل علم صحابہ کا عمل اسی پہ رہا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا